السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے، اور جس کا وضو صحیح ہے اس کی نماز صحیح ہے۔ حدیث پاک میں ہے الطہارۃ مفتاح الصلاۃ والصلاۃ مفتاح الجنہ، یعنی پاکی نماز کی کنجی ہے اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا وضو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ وضو کے بے شمار فائدے ہیں، وضو کے بے شمار فضیلتیں ہیں کہ جو بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے بدن سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے وضو کرتا ہے تو وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب وضو کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، لیکن جو بندہ بغیر بسم اللہ کے وضو کرتا ہے تو بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے جو اس نے اپنا چہرہ دھویا، اپنا ہاتھ دھوئے، پیر دھوئے ہیں، تو صرف وہی پاک ہوتے ہیں، وہی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی وضو کریں صحیح طریقے سے ادا کریں۔ اور وضو کی فضیلت یہ بھی ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے بیٹے، تم سے اگر استطاعت ہو تو ہمیشہ باوضو رہا کرو، کیونکہ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ملک الموت جب بندے کی روح قبض کرتے ہیں، اگر وہ بندہ باوضو ہوتا ہے تو اس بندے کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ باوضو رہنے کی بھی کوشش کریں، اور جو بندہ وضو کر کے سوتا ہے تو وہ بندہ روزہ رکھ کر کے عبادت کرنے والے سے بہتر ہے، روزہ رکھ کر کے عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ تو حضرات گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم جب سوئیں باوضو سوئیں، اور ہو سکے تو ہمیشہ وضو رہا کریں۔ اب وضو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے وضو کی نیت کریں، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ بسم اللہ والحمدللہ یہ بھی کہہ لے۔ تو جو بندہ بسم اللہ والحمدللہ کہتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ بھی کہہ لیا کریں۔ اس کے بعد میں سب سے پہلے اپنے ہاتھ گھٹوں تک دھوئیں، اور پھر کلی کریں۔ جب کلی کریں تو کلی کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھیں کہ کلی میں غرارہ کریں اور حلق تک پانی پہنچ جائے۔ یاد رہے کہ 3 بار کلی کرنا یہ سنت ہے، اور اس بیچ میں مسواک کا بھی استعمال کریں۔ مسواک کرنا یہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو مسواک کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اس طرح پکڑے، گویا کہ 3 انگلیاں نیچے ہو جائے اور انگوٹھا ہو جائے۔ سب سے پہلے اپنے سیدھی طرف چلائیں، اس کے بعد الٹی طرف، پھر نیچے کی طرف، پھر نیچے الٹے کی طرف، اس طرح مسواک کریں۔ اور جب کلی آپ کر چکے ہیں تو اس کے بعد آپ 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائیں تو ناک کی جو نرم جگہ ہے یہاں تک پانی پہنچ جائے، اس طرح کریں۔ ہو سکے تو پانی کو سونگھ لے تاکہ پانی یہاں تک پہنچ جائے، ایسا بھی نہ ہو کہ زیادہ اوپر کھینچ لیں، اس چیز کا بھی آپ خیال رکھیں۔ اس کے بعد آپ 3 مرتبہ چہرہ دھونا ہے۔ چہرہ دھوتے وقت اس چیز کا خیال رکھیں، چہرہ دھوتے وقت اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھونا ہے، یعنی پیشانی کے بال اگنے کی جگہ سے ٹھوڈی کے نیچے تک۔ ٹھوڈی کہتے کہ اسے ہیں، تو یہ جو دانت کی جو جگہ ہے یہاں تک ٹھوڈی ہے، پورا گلے تک نہیں، یہاں تک ٹھوڈی ہے۔ اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا یہ وضو کے اندر ضروری ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں لوگ وضو کرتے ہیں اور صرف ایسے کر لیتے ہیں، پانی نہیں ان کے بوندوں پر ڈلتا ہے، ان کے چہرے پر پانی نہیں پہنچتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ادھر سے سوکھا رہ جاتا ہے۔ جب ادھر سے سوکھا رہ جائے گا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔
تو اس لیے ضروری ہے کہ وضو کرنے کا صحیح طریقہ بھی سیکھا جائے. تو جو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی لے اور اس طرح پانی لے کہ پانی یہاں تک پورا پہنچ جائے, اور اس کے بعد میں جس کے داڑھی ہے تو وہ داڑھی کا خلال بھی کرے, اس طرح داڑھی کا خلال کر لے. اس کے بعد میں آپ پہلے سیدھا ہاتھ دھونا ہے, تو سیدھا ہاتھ کوہنی سمیت دھونا ہے, کوہنی سمیت پورا ہاتھ دھونا ہے. اس کے بعد میں یہ بھی دھیان رہے کہ جو بال کی جو جگہ ہے اس میں بھی آپ پانی پہنچائیں, ان کی جڑوں میں پانی پہنچنا ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد الٹا ہاتھ دھوئیں, تو الٹا ہاتھ بھی اسی طرح دھوئیں, کوہنی سمیت دھونا ہے اور اس کی بھی جڑوں تک پانی پہنچ جانا چاہیے. پھر سر کا مسح کریں. سر کا مسح کرتے وقت اس چیز کا خاص طور سے خیال رکھیں کہ بس بہت سارے صرف ایسے ایسے کر کے چلے جاتے ہیں, یہ سنت طریقہ نہیں, بلکہ سنت طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا پورا ہاتھ مسح کے اندر کام آتا ہے. کس طرح؟ تو 3 انگلیاں یہ لینی ہے, آپ کو کلمے کی انگلی چھوڑ دینی ہے, انگوٹھا بھی چھوڑ دینا ہے. اب ان 3 انگلیوں سے آپ کو یہاں سے بال اگنے کی جگہ سے پورے سر کا پیچھے تک مسح کرنا ہے. اس کے بعد ہتھیلیوں کو آگے لے کر کے آنا ہے. ہتھیلیوں کو آگے لانے کے بعد میں اب آپ کی جو کلمے کی انگلی ہے ان کو آپ کانوں کے اندر ڈال دیجئے, اور انگوٹھے سے آپ کانوں کے پیچھے کا مسح کیجئے. اور یہ جو آپ کے ہاتھ کی بیک سائڈ بچ چکی ہے اس سے آپ کے گردن کا مسح کیجئے. یاد رکھیں کہ گردن کا مسح کرنا تو سنت ہے, لیکن گلے کا مسح کرنا یہ مکروہ ہے. بسا اوقات لوگ ایسے لے کر کے آ جاتے ہیں تو گلے کا کرنا مکروہ ہے. یہ بھی دھیان رہے کہ صرف گردن کا مسح کرنا سنت ہے. یہ آپ کا مسح صحیح طریقے سے ہو چکا ہے. اس کے بعد میں آپ کا پیر دھونا ہے, پہلے سیدھا پیر دھونا ہے. تو جب پیر دھوئیں تو سیدھا پیر دھونا ہے. پیر کی جو انگلیاں ہیں ان انگلیوں کے اندر آپ اس طرح اپنی انگلی بھی چلا دیں تاکہ پانی یہاں بھی اچھی طرح پہنچ جائے. تو اس چیز کا بھی آپ خیال رکھیں. پیر جو دھونا ہے وہ آپ کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے, ٹھکنے یعنی پیر کے اندر دھلیں گے. اس کے بعد میں آپ کو آپ کا الٹا پیر دھونا ہے. جب آپ اپنا پیر دھوئیں الٹا پیر تو اس کے بعد آپ کا وضو پورا ہو چکا ہے. لیکن یاد رہے کہ جب آپ وضو کرتے جاتے ہیں تو وضو کے درمیان میں جو بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر قطرے کے بدلے, جو بدن سے قطرہ گرتا ہے اس قطرے کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے, اور وہ فرشتہ اس بندے کے لیے قیامت تک مغفرت کی دعائیں کرتا رہتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم وضو کریں تو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہیں, اور یہ لا الہ کی بے شمار فضیلتیں ہیں جس کا ہم نے پہلے ویڈیو کے اندر ذکر کیا تھا. آپ اس ویڈیو کو بھی سماعت فرمائیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.